أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال تعالى في موضع آخر ولينصرن الله من ينصره وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى أو كما قال عليه الصلاة والتسليم مہمانان مکرم محترم المقام میرے دینی بھائیوں عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم ایک نظر دنیا کے کونے کونے پر ڈالیں تو آج کے حالات ہمیں ہماری اوقات بتلاتی ہیں۔ آج کے حالات ہماری مضبوطی کتنی ہے، ہماری ہمت کتنی ہے، ہمارا اللہ سے عشق کتنا ہے، لگاؤ کتنا ہے، تعلق کتنا ہے، اس کا پتہ دیتی۔ اتنے سنگین حالات اس امت مسلمہ پر آن پڑے ہیں، ایک اسلام اور مسلمان دونوں پر حالات آ کھڑے ہیں۔ اب مسلمان اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے، اگر کبھی تنہا رہے تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کاش میں اسلام کے گھرانے میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ حالات اس قدر سخت ترین چل رہے ہیں، تو یہ حالات ہمیں اپنی اوقات بتانے کے لیے آتے ہیں۔ اب جب ایسے حالات آ ہی چکے ہیں تو اب حالات نے ہمیں دو رخ ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ ایک یہ بتا رہے ہیں کہ یہ حالات آئے ہیں تو کیوں آئے ہیں، اور دوسرا جو یہ حالات چل رہے ہیں سچے پکے مسلمانوں کے لیے ایک دوسرا الگ درس دینے کے لیے آئے ہیں۔ جو حالات ہیں وہ دو طرح کا سبق ہمیں دیتے ہیں، ایک یہ کہ حالات آئے تو کیوں آئے ہیں، اور جو دوسرے سچے پکے مسلمان ہیں ان کے لیے الگ سبق دینے کے لیے آئے ہیں، ہماری ایمانی کیفیت کو جھنجھوڑنے کے لیے آئے ہیں۔
یہ حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم سچے پکے مسلمان ہوتے تو اس طرح تمہیں ذلت کا سامنا کرنا نہ پڑتا. اگر تم حقیقی تمہارا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا تو تم یوں ظلم کی چکی میں پسا نہ کرتے. ارے مسلمان تو وہ ہے ایسی اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا اس کا تعلق ایسا پکا رشتہ ہو کہ اگر قرآن پڑھنا چاہے تو آسمان سے یہ آواز آنے لگے، پیغمبر کے ذریعے یہ بتایا جائے کہ حبیب جا کر کے اپنے ساتھی سے کہہ دو قرآن وہ عرش پہ پڑھ رہا ہے، میں عرش پر بیٹھ کر سننے کی تمنا کیا کر رہا ہوں. اگر کوئی بول اٹھ جائے، فرش پر کوئی بول اٹھ جائے تو اس بول کو اللہ ریکارڈ کر کے اپنی قرآن کا نزول کر دے. تو یہ حالات ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر تم سچے پکے مسلمان ہوتے، اگر تم دین کی حفاظت کرتے، دین کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہوتے تو اللہ بھی تمہیں یوں بے یار و مددگار نہ چھوڑتا. اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرتے. سوال ہے کہ اللہ کی مدد کیوں کریں؟ وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خالق مخلوق ہے، مالک الملک ہے، ذوالجلال والاکرام ہے. ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے. ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے. ہم اس کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تنصروا اللہ، تم اللہ کی مدد کرو اس طور پر کہ اللہ کے احکامات کو بجا لاؤ، مساجد کو آباد کرو، قرآن کو اپنے سینے سے لگاؤ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے عشق کرو، تو تم یہ اللہ سے مدد کر رہے ہو. جب تمہارا کام اتنا بڑھ جائے گا تو آگے اللہ کا کام ہے. اللہ کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم نے میری مدد کی ہے، میرے بتائے ہوئے احکامات پر اپنی زندگی کو ڈھالا ہے، تو اب میری ذمہ داری بنتی ہے کہ میں تمہاری مدد کروں. تو آج جو دین کے دعوے دار ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے سچی پکی محبت کرنے کے نعرے لگاتے ہیں، ذرا اپنی گریبان کے اندر ہم منہ ڈال کر کے دیکھیں کہ ہمارے اندر اللہ کے رسول کے یا اللہ کے احکامات پر ہم نے کتنا اپنی زندگی میں اپنے آپ کو چلایا ہے. تو مومن وہ ہے جب قرآن کی تلاوت کرے تو رب ذوالجلال کہے کہ میں اس کی آواز سننا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب، ویسے تو بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، قرآن کے ماہرین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، قرآن کی ایک ایک جز کی تشریحات کرنے والے ہیں. ان میں سے نمایاں ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک صلاحیتیں دے رکھی. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خاص لگاؤ تھا. اللہ کے رسول جیسے قرآن حفظ کرتے تو سناتے جیسے ہی ہو بہو اللہ کے رسول سے سنا حضرت ابی ابن کعب اس کو سن لیتے، سن کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیتے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا قرآن پڑھنا اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، صبح سے لے کر دیکھا شام تک قرآن کے اندر مشغول ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے خالق سے باتیں کرنا چاہتا ہوں، مجھے دنیا سے کوئی شغف نہیں ہے، دنیا سے کوئی محبت نہیں ہے، دنیا سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، سروکار نہیں ہے، میں اللہ سے باتیں کرنا چاہتا ہوں. دن بھر انہوں نے اپنا معمول ہی ایسا بنا لیا تھا کہ جاتے گھر سے پھر واپس نکلتے تو مسجد کی طرف آتے، قرآن پاک کھول کر کے اس کی تلاوت کرنے لگتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کی یہ ادائیں اتنی پسند آتی، اتنی پسند آتی کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہا اے میرے محبوب، تم سب کے سردار ہو، یہ قرآن تمہیں پر نازل کیا گیا ہے، یہ ہستی جو دنیا کے اندر چرند و پرند ہیں، مخلوقات ہیں، ساری کی سارے تمہارے صدقے کے اندر بنائی گئی ہیں. قرآن کو میں نے تم پر اتارا ہے، لیکن میری تمنا ہے کہ جس قرآن کو میں نے تمہارے اوپر تمہارے سینے پر نزول کیا ہے اس قرآن کو جا کر کے تم ابی ابن کعب کے سامنے پڑھ کر سنا. کیوں؟ کیونکہ وہ میرا چہیتا ہے، مجھ سے ہر وقت باتیں کرنے والا ہے، قرآن کا عامل ہے، قرآن کا سچا عاشق ہے. جا کر کے تم سنا، جس کے صدقے میں کائنات کو بنایا گیا ہے،
جس کے روح اطہر پر قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، اس کو حکم ہو رہا ہے کہ قرآن پڑھو، جا کر کے ابی ابن کعب کے سامنے پڑھ کر کے سنا۔ اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ جاؤ ابی ابن کعب کے پاس، جا کر کے لم یکن الذین پڑھ کر کے سناؤ۔ اللہ کے رسول آئے، آ کر کے حضرت ابی ابن کعب سے کہنے لگے، ابی ابن کعب، اللہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں پڑھ کر تمہارے سامنے قرآن کو سنا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ جیسے ہی سننا تھا تو انہیں شاک سے ایک لہر ان کے اندر پڑی۔ پوچھا، اللہ سمانی، اے میرے آقا، اے میرے سرکار، اے میرے محبوب، اے میرے آقا، کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، نعم اللہ سماک، ہاں اللہ نے تمہارا نام لے کر کے کہا ہے کہ جاؤ اس کے پاس اپنا قرآن کریم سنا کر کے آنا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آنے لگے۔ ان آنسوؤں کو بھی مفسرین نے تاریخ کے اندر نوٹ کیا۔ تو یہ احوال آ رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں، اگر عشق ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق ہوگا، مضبوط رشتہ ہوگا، تو وہ حالات جو آج تم دیکھ رہے ہو وہ تمہارے اوپر آ نہیں سکتے۔ اگر کوئی مومن ہے تو اس طرح اسے ہونا چاہیے کہ ایک بول نکلے فرش پر تو عرش پر سے اس کے فیصلے آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بہت ساری جگہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے مطابق قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اللہ کے رسول کے پاس آئے، آ کر کے کہنے لگے، اے آقا، آپ اپنی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم کیجیے، کیونکہ آپ کی عورتوں سے، آپ کی عورتیں ہماری مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں، آپ ان کو پردے میں رہنے کا حکم کیجئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبھی پردے کا حکم نازل ہوا ہی نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، بس خاموش ہو گئے۔ اب پردہ کا حکم ہونا ہی تھا۔ حضرت عمر نے کہا، کیونکہ فاجر بھی آپ کی بیویوں سے، آپ کی ازواج مطہرات سے بات کرتے ہیں، نیکوکار بھی بات کرتے ہیں، بدکار بھی بات کرتے ہیں، احتیاط اسی میں ہے کہ پردے کے اندر رکھا کیجیے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میرے حبیب کے پاس، میرے تخیل سے پوچھیں۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا ہوگا کہ اے اللہ، جب بھی میں تیرے حبیب کے پاس جاتا ہوں کوئی نہ کوئی پیغام لے کر کے جاتا ہوں، اگر کوئی نازل کر دے آیتوں کو لے کر کے جاتا ہوں، آج تو مجھے اکیلا بھیج رہا ہے، اگر تو کوئی قرآن کا پیغام دے تو صحیح، میں لے کر جانے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے کہا ہوگا کہ جاؤ جبرائیل، آج ایسے ہی چلے جانا، آج ایسے ہی چلے جانا، جاؤ آج عمر کے پاس جاؤ، عمر جو باتیں کہہ رہا ہے اس کو ریکارڈ کر کے آنا، پھر میں قرآن بنا کر کے اس کو نازل کرتا جاؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو باتیں کہی تھیں اس کو نوٹ کیا گیا۔ نوٹ کرنے کے بعد پھر رب ذوالجلال نے اس کو حضرت جبرائیل کے ذریعے سے قرآن کی آیتیں بنا کر کے بھیجا ہے۔ حضرت عمر کی رائے کے موافق 3 جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے موافقت کی ہے۔ سارے صحابہ ایک طرف ہیں، بدر کے میدان میں، بدر کے موقع پر جو قیدی تھے ان کے بارے میں بھی صحابہ سے اللہ کے رسول نے مشورہ کیا۔ فلاں صحابی نے کہا کہ فلاں فلاں کر دے، فلاں فلاں کر دے، فدیہ لے کر کے ان کو چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر آئے، آ کر کے کہا ان کی گردنیں اڑا دے۔ سارے صحابہ ایک طرف، حضرت عمر ایک طرف۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو لے کر کے قرآن بنا کر کے نزول کیا ہے۔ تو حالات یہ بتا رہے ہیں، بننا ہے تو عمر جیسا بنو، بننا ہے تو ابی ابن کعب جیسا بنو، پھر دیکھو تمہاری مساجد پر کسی کی آنکھ اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک زمان ان یأتی علی الناس، یوشک ان یأتی علی الناس زمان، میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ آگے کیا کہا؟ لا یبقى من الاسلام الا رسم، صرف اسلام باقی رہے گا، اسلام ختم ہو جائے گا، بس اس کا جو اسم ہے، نام باقی رہ جائے گا۔ آج دیکھیں
اچھا ہے، نوجوان ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، اگر اس کے پیٹ پر اگر چاقو لے کر کے چیر کر کے دیکھیں تو اسلام کا الف اس کی زندگی کے اندر نہیں ہے، تو کہاں سے مددیں ہمارے ساتھ آئیں گی؟ آج کا نوجوان ہے، کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، سنت طریقے سے شادی کرنا چاہتا ہوں، گھر میں جاتا ہے، لڑکی کے والد سے پوچھتا ہے کہ کتنے جوڑے میرے لیے تیار کر کے رکھے ہیں، پوچھتا ہے کیا اس کا گھر ہے، کیا اس کا کاروبار ہے، کیا اس کی گاڑیاں ہیں، پوچھتا ہے کیا اس کے لیے قبرستان بھی ہے۔ نام اسلام کا ہے، کام بھیڑوں کا ہے، کام غیروں کا ہے، کام یہودیوں کا ہے، کام نصرانیوں کا ہے، تو مددیں اللہ کی کہاں سے آ سکتی ہیں؟ آج دیکھیں یہی نتیجہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی ایک جملہ ارشاد فرمایا، لا یبقى من القرآن الا رسم۔ قرآن دیکھیں، قرآن ویران پڑے ہوئے رہیں گے، مساجد کے مصلی آئیں گے، قرآن کو چھونے کی تک نوبت نہیں آئے گی، قرآن باقی رہے گا، قرآن کے اعمال ختم ہو جائیں گے، بس اس کے الفاظ قرآن کے اندر یوں ہی محفوظ رہیں گے، اس پر پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا، پھر اس کو پڑھ کر عمل کرنے والا بھی کوئی نہیں رہے گا۔ جب یہ چیزیں ہماری زندگیوں سے ہٹ جائیں گی تو کفار ہمیں کیوں نہیں ڈرا سکتے، کیوں نہیں دھمکا سکتے؟ آج وہ سب چیزیں آ گئی۔ ایک زمانہ تھا قرآن پہ پابندیاں لگ گئی تھی، آج ہمارے حجاب پر پابندیاں لگ گئی ہیں، ہمارے حلال گوشت پر انگلیاں اٹھائی جا چکے ہیں، ہماری مساجد کو نشانہ اور ٹارگٹ بنایا جا چکا ہے، ہمارے مساجد کو توڑنے پھوڑنے کی سازشیں چل چکی ہیں۔ مساجد کتنی بڑی عظیم درسگاہیں ہیں، بندہ گھر کے اندر عبادت نہیں کر سکتا ہے تو مسجد پکار کر کہتی ہے کہ آجا میرے دروازے پہ، تجھے نہ بیوی تجھے ڈسٹرب کر سکتی ہے، نہ خلل اندازی ڈال سکتی ہے، اور نہ بچے تجھے پریشان کر سکتے ہیں۔ تو نمازی آ کر کے مسجد میں ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں بیٹھ جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، ذکر و اذکار کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ مساجد ایسی جگہیں ہیں جہاں پر ہم اپنے پیشانی کو اوروں کے آگے جھکائے بغیر صرف اللہ کی ایک ذات کے سامنے جھکاتے ہیں۔ مساجد ایسی جگہیں ہیں جہاں ہم غیر اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ کے سامنے ہم نے اپنے آپ کی اپنی کمر کو جھکایا ہوا تو ہوتا ہے، ہم اپنے آپ کو سجدے میں گر کر کے اللہ کو منانے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ صرف مساجد عبادت خانے ہی نہیں ہیں۔ مسلمان اگر کوئی سمجھتا ہے کہ مسجد یہ عبادت خانہ ہے، یہاں نماز پڑھنے کے لیے آیا جاتا ہے، یہاں ذکر و اذکار ہوتا ہے، یہاں پر تو نوافل ہوتے ہیں، لیکن یہ بات اگر کوئی سوچتا ہے تو یہ بات غلط ہے۔ مساجد تو انسانوں کو انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہیں۔ مساجد کے اندر پکار کر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ مساجد کے اندر اللہ کی عبادتیں کی جاتی ہیں، یہاں پر سے توحید کے ڈنکوں کو بلند کیا جاتا ہے، یہاں پر حق کی آواز دنیا کے کونوں کونوں تک پہنچائی جاتی ہے، یہاں پر انسان کو انسانیت کے راستے بتائیے دیے جاتے ہیں، یہاں پر انسانوں کو جنت کے راستوں کی طرف رغبت دلائی جاتی ہے، جہنم کے راستوں سے بچنے کی انہیں تاکید کی جاتی ہے۔ اور مساجد ایک ایسی عظیم درگاہ ہے، ایسی عظیم عبادت خانہ ہے جہاں پر مسلمانوں کو برتری کیے بغیر سب کو یہ درس دیتا ہے کہ مسجد کے اندر سب ایک برابر ہیں۔ جس طرح قبر کے اندر قبر یہ نہیں دیکھتی کہ یہ مالدار ہے، یہ غربت والا ہے، یہ فقیر ہے، یہ پھٹیچر ہے، قبر یہ نہیں دیکھتی، تو ہماری شریعت بھی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے مسجد وہ واحد جگہ ہے جہاں پر فقیر ایک طرف کھڑا ہے تو کندھے سے کندھا لگا کر بھی مالدار بھی کھڑا ہوتا ہے۔ اگر کوئی معذور آ کر کے کھڑا ہے تو ساتھ اس کے کندھا سے کندھا لگانے والا صحت مند ہوتا ہے، پاس میں اگر کوئی بہرا گونگا ہے تو اس کے پاس صحت مند بھی ہوتا ہے۔ تو مساجد ایسی جگہ ہیں جہاں پر انسانوں کی رہنمائی کی جاتی ہے۔ اگر انسان ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں تو کیا حالات ہم پر نہیں آئیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آسمان جس طرح زمین والے آسمان کو دیکھتے ہیں تو اوپر ستارے نظر آتے ہیں، چمک دمک نظر آتی ہے، ایک عجیب کشش نظر آتی ہے، خوشگوار منظر نظر آتا ہے۔ رات کے وقت آدمی چلتا ہے، آسمان سیاہ ہوتا ہے، رات کی تاریکی میں اپنی نظروں کو اوپر کر کے دیکھتا ہے تو اسے چمک دمک نظر آتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح زمین والوں کو آسمان کی طرف اوپر نظر اٹھا کر دیکھنے سے ایک چمک دمک روشنی نظر
نظر آتی ہے، خوشنما منظر نظر آتا ہے، تو اسی طرح آسمان والوں کو جس زمین پر مسجدیں ہیں اس جگہ روشنی کے ساتھ چمکدار انہیں نظر آتی ہیں۔ آسمان والے دیکھتے ہیں تو انہی مسجدوں کی جو جگہ ہیں وہ چمکدار نظر آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، خود رب ذوالجلال کہتا ہے کہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، بس اس میں اللہ ہی کی عبادتیں کی جاتی ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اللہ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسجدیں اللہ کے گھر ہیں، جو اللہ کے گھر کی طرف زیارت کرنے کے لیے آتا ہے یہ اللہ کے ذمے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اکرام کرے۔ چلے اکرام کا مطلب ہم جانتے ہیں، ہمارے گھر میں اگر کوئی مہمان آتا ہے تو اس کا اکرام کس انداز سے کیا جاتا ہے؟ اس کی اچھی بھرپور طریقے سے مہمان نوازی کی جاتی ہے، اچھے طریقے سے اس کے سامنے دسترخوان بچھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اگر ایک جملے میں کہیں تو ایک سوئی چبھنے کے برابر اسے تکلیف دینے کی نوبت نہ آتی۔ اتنا اہتمام میزبان کے یہاں ہوتا ہے کہ میرے آنے والے مہمان کو اس کے دل کے اندر میری طرف سے کوئی رنجش نہ ہو، کوئی تکلیف کا سبب میرے گھر میں کوئی چیز اسے تکلیف کا سبب نہ بن جائے۔ ہر چیزوں کو گھر کی پاکی صفائی کی جاتی ہے، ہر طرح کے چیزوں کو اس کے سامنے، اس کی فرحت والی چیزوں کو لا جا کر کے اس کے سامنے سجایا جاتا ہے۔ تو اکرام یہ ہوتا ہے کہ آنے والا میزبان ایک سوئی چبھنے کے برابر اس کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا۔ تو اب یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، جو اس کی زیارت کے لیے آتا ہے اللہ اس کا اکرام کرتا ہے۔ آج دیکھیں اللہ ہمارا اکرام کس انداز سے کر رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اللہ کا رویہ یہی ہے کہ ہمیں ذلتوں کے اندر ڈال رہا ہے، مصیبتوں کے اندر مبتلا کر رہا ہے۔ اگر اب بھی ہماری قوم نہیں سدھری تو خدا کی قسم قیامت تک سدھرنے کا نام نہیں لے گی۔ ایک چند سال پہلے ایسے تھے، ہمارے احوال بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، حکومت کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، کوئی اسلام پر پابندی نہیں تھی۔ اس وقت جیسے ہم مست تھے، مست بیٹھے تھے، آج بھی ہمارا رویہ وہی ہے۔ آج بھی ہم جب اسلام کے ہر چیز پر پابندیاں لگ رہی ہیں، جس طرح 8 سال پہلے ہم بالکل اطمینان کے ساتھ موجود بیٹھے تھے گھروں کے اندر، آج بھی اسی طرح بالکل ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں اسلام کی پابندیاں۔ آج بھی ہم اپنے منہ کو گونگے بنا کر کے، زبانوں پر تالا لگا کر کے خاموش بیٹھے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اٹھ کر کے شور مچانے لگ جاؤ، ہاں ہماری شریعت کم از کم اتنا تو ہمیں حق دیتی ہے کہ ہم اپنے حق کے واسطے لڑ سکتے ہیں، حق کی آواز کو بلند کر سکتے ہیں۔ ظلم اسلام کے اندر برداشت نہیں ہے، اگر ناحق ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ ہمیں شریعت ہم کہتی ہے کہ اٹھ کر کے کھڑے ہو جا، اگر تجھ پر ظلم ہو جائے تو اپنی آواز کو بلند کر، تیرے پاس طاقت نہیں ہے تو بزدل بن چکا ہے تو زبان کو تو کم از کم استعمال کر سکتا ہے۔ آج احوال ایسے ہیں، مساجد سے ہمارا رشتہ کٹ، مساجد سے ہمارے تعلقات ختم۔ آج اللہ ہمارا اکرام کرنے کی بجائے آج اللہ ہمیں ظلم کی چکیوں کے اندر پیستا ہوا چل رہا ہے۔ لیکن آج مسلمان سوچنے کے قابل بھی نہیں ہے کہ یہ حالات ہمارے اوپر آ رہے ہیں تو کیوں کر کے آ رہے ہیں۔ یہ بددین مسلمانوں کے لیے حالات آتے ہیں، سبق دے کر کے جاتے ہیں، ورنہ تو اچھے مومن، سچے پکے مومن کے لیے حالات اور بھی ایک قسم کا درس دیتے ہیں۔ مسلمانوں پر حالات اتنے آج تنگ ہیں، جو فرقہ پرست طاقتیں ہیں مسلمانوں کے درمیان لڑا رہی ہیں، لیکن ہماری حکومت بیٹھ کر کے گونگی بن کر کے دیکھ رہی ہے۔ مسلمانوں کی طرفداری اور انصاف سے کام لینے والے کا کوئی نام نہیں ہے۔ حکومت کو چھوڑے، عدالتوں کے اندر جائیں، اگر عدالت کے اندر مسلمان پہنچے وہاں پر ناکامی کی صورت کے علاوہ کوئی ہمیں نہیں ملتا۔ نہ حکومت ہمارا ساتھ دے رہی ہے اسلام اس انصاف کے بل بوتے پر، نہ عدالتیں ہماری انصاف کے بل بوتے پر ہماری ساتھ دے رہی ہیں، اور وہ پارٹیاں جو سیکولر سمجھی جاتی ہیں اور وہ نہ اسلام کے حق میں آواز اٹھانے کے لیے تیار ہیں، اور حق کو حق کہلانے کے لیے، حق کو حق سمجھانے کی خاطر ایک پارٹی بھی آج تیار نہیں ہے۔
تو آج یہ سارے حالات ہمارے سامنے ہمیں ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ بھروسہ کسی پر مت نہ کرنا، کسی پر نہ کرنا، ہاں بھروسہ کرنا ہے تو اس کی عدالت میں جائیں جو ہر رات میں یہ آواز دیتی ہے کہ آؤ میرے پاس، دنیا والے تمہارے راستے بند کر چکے ہیں لیکن آج بھی میرا راستہ کھلا ہوا ہے، آج بھی میں آسمانوں پر تمہارا انتظار کر کے تمہاری خاطر بیٹھا ہوں، آؤ میری طرف میں انصاف کے ذریعے، اگر تمہاری حکومتیں نا انصافی کے ذریعے تمہیں ذلیل کر رہی ہیں، تمہیں جکڑ کر رہی ہیں تو میں انصاف کے دائرے میں رکھ کر کے انہیں ذلیل کروں گا۔ لیکن ہمارا مسلمان خواب غفلت میں پڑ کر ہم اللہ کو منانے کے لیے تیار نہیں ہے تو ہماری نصرتیں کہاں سے آ سکتی ہیں؟ یہ حالات ہمیں یہی بتا رہی ہیں۔ ایک طرف سوئے ہوئے غافل بندوں کو جگا لینے کے لیے یہ حالات آ رہے ہیں، اور دوسری طرف جو سچے پکے عاشق رسول ہیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہیں، رسول کی سیرت کو اپنی سیرت سے ملانے والے ہیں، رسول کے ہر بات کو ہر حکم پر مر مٹنے والے ہیں، آج بھی ایسے مومن ہیں، ان کے لیے یہ حالات اور قسم کا سبق دے رہے ہیں۔ ان کے لیے کہہ رہی ہے کہ ڈرو مت، یہ ڈرنے کا مقام نہیں ہے، انما العسر یسرا، جب بھی تنگی آتی ہے تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیوں کو پیدا کرتا ہے، جب بھی رات کی تاریکی ختم ہوتی ہے تو دن کا چمکتا ہوا سورج نکلنا ضرور ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے سچے پکے مومنوں کے لیے ایک حالات تو آتے ہیں، تو مسلمان پر یہ حالات کیوں آئے وہ بتا لینے کے لیے آتے ہیں، اور جو سچے پکے مسلمان ہیں، سچے پکے مومن ہیں، ان کو یہ حالات سمجھاتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے، حق کے لیے اپنے آپ کو بلند کرنا ہے، حق کے لیے اپنے آپ کو اپنی ذات کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ وہ حالات ہیں، ایسے حالات آج کے ہیں جو فتح مکہ سے قبل کے حالات سے ٹکرا رہے ہیں۔ کیا یہ حالات میرے نبی پر نہیں آئے؟ کیا یہ حالات صحابہ پر نہیں آئے؟ صحابہ کو سخت گرمی کے ماحول کے اندر ریت پر انہیں گھسیٹا جاتا، طرح طرح کی تکلیفیں ان کو دے کر کے اذیتوں کا انہیں سامنا کیا جاتا، اور بے خطر بے خوف ہو کر صحابہ اللہ اللہ کہتے رہے، ان کے سامنے سر جھکانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے حق کو حق سمجھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ میں دنیا میں میرے آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں اللہ کے احکام کا پابند بنوں، میرے آقا کی، میرے رسول کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر لاؤں، بس میری کامیابی اسی لیے ہے، اسی کے اندر اللہ نے کامیابی کو پوشیدہ رکھا ہے۔ ہاں میری جان نکل جائے تو چلی جائے، میری دمڑی میری چمڑی کو ادھیڑ دی جائے تو ادھیڑ دی جائے، اگر اس گرمی کی وجہ سے اگر میرے سینے کو پھاڑ کر کے اس گرمی کے اندر لٹا دیا جائے تو میں تیار ہوں، لیکن اللہ کے احکامات سے میں روگردانی کرنے والا میرے بس میں نہیں ہے۔ جب صحابہ نے اتنا برداشت کیا، صحابہ پر مصیبتیں آئیں، ان کو چکیوں کے اندر پیسا گیا، ان کو ظلم کے اندر انتہائی نڈھال کر دیا گیا کہ ان کی طاقت جواب دینے لگ گئی ہے، لیکن طاقت جسم کے اندر موجود نہیں ہے، لیکن زبان کے اندر ان کے یہ الفاظ ہیں، احد احد، ہم صرف تابع داری کریں گے تو اللہ کی تابع داری کریں گے، ہم مخلوق کی تابع داری کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہی نہیں ہیں۔ جب ان کا ایک منظر ایسا تھا تو دوسرا منظر اور تھا۔ 6 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ انبیاء کا خواب تو سچا ہوتا ہے۔ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کرنے کے لیے ساتھیوں کو لے کر کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے۔ ایک شنبے کے دن ذوالقعدہ 6 ہجری میں اعلان کروایا کہ اب ہمیں عمرے پہ جانا ہے، جو ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ آنے کے لیے تیار ہو جائے، وہ ہماری جماعت کے اندر شامل ہو جائے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تیار کیا، اعلان ہوتے ہی صحابہ خود بخود آتے گئے۔ اب ایک شنبے کا دن تھا، اللہ کے رسول کو لشکر کے ساتھ جانا تھا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہو جائے تو مدینے کے اندر ایک آدمی کو ایسا انتخاب کرنا تھا جو ذمہ داریوں کو سنبھال سکے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو نائب بنایا۔ نائب بنا کر کے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لے لیا۔ اب لشکر بھی تیار ہے، روانگی ہونے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بشر کو بھیجا کہ جاؤ قریش کے احوال نوٹ کر کے آنا۔
حضرت بشر گئے، ایک مقام پر پہنچے تھے، واپس آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تشریف آوری کا علم قریش کو ہو چکا ہے، سارے ناکہ بندی کر چکے ہیں، آپ اگر جائیں تو وہ روکنے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، آپ جا نہیں سکتے، بہرحال روک لیں گے۔ اللہ کے رسول کا لشکر بھی روانہ ہے، لیکن تحقیق کے لیے اللہ کے رسول نے ان کو بھیجا تھا، وہ واپس آ رہے تھے تو لشکر آگے بڑھ رہا تھا۔ ایک مقام آیا کہ لشکر ایک مقام پہ آیا، حضرت بشر بھی ایک جگہ پر آئے تو وہ مقام تھا مقام حدیبیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت بشر نے یہ بات کہی کہ آپ کی ناکہ بندی کر چکے ہیں، آپ وہاں پر پہنچ نہیں سکتے۔ تو حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریش کا برا حال ہو، پھر پڑاؤ ڈالا حدیبیہ کے مقام میں۔ قریش کو معلوم تھا کہ اللہ کے رسول محمد آ رہے ہیں، تو ایک قاصد کو بھیجا۔ ایک قاصد آیا اللہ کے رسول کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں صرف اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، بس کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ تو یہ گیا، جا کر کے کہنے لگا کہ وہ زیارت کرنے کے لیے خانہ کعبے کا آئے ہیں، ان کو اجازت دے دی جائے۔ پھر قریش نے اس کو بٹھا لیا، پھر عروہ بن مسعود کو بھیجا، جاؤ اب تم جا کر کے پوچھ کر کے آنا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا۔ پھر وہاں پر حضرت عروہ ابن مسعود جو ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ جس طرح تعظیم صحابہ اللہ کے رسول کی کر رہے ہیں، انہوں نے آ کر قریش کو بتایا کہ میں نے آج تک دنیا کا کوئی مائی کلال، کوئی بادشاہ ایسا نہیں دیکھا جس کی اس قدر تعظیم کی جاتی۔ ہم نے اس قدر ادب سے پیش آنے والی رعایا کو کبھی نہیں دیکھا۔ وہ محمد اگر تھوک بھی دیتا ہے تو اس کے ماننے والے ہاتھوں کو پھیلا لیتے ہیں کہ ہمارے آقا کا لعاب مبارک زمین پر گر نہ جائے، اس کو لے کر کے اپنے جسموں پر مل لیتے ہیں۔ ایسی قوم کو میں نے پہلی مرتبہ دیکھا ہے، لہٰذا آپ آنے کی اجازت دے دیں۔ پھر اجازت نہیں ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے احوال معلوم کر کے آنا، قریش سے بات چیت کر کے آنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چلے گئے۔ پھر وقت گزرتا گیا، اتنی تاخیر ہو گئی، صحابہ کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی کہ عثمان کا قتل کر دیا گیا۔ اب سارے صحابہ انتہائی جوش کے عالم میں تھے، انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ساروں سے بیعت لی کہ ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، چونکہ اللہ نے سورہ فتح کے اندر اس بیعت کا تذکرہ کیا ہے۔ الغرض ان کی طرف سے ایک قاصد آیا، آ کر کے یہ شرائط طے ہوئی کہ اس سال چونکہ اب تم یہاں پر پہنچ گئے ہو، اب اس سال ہم تم آگے بڑھنے کے لیے اجازت نہیں دیں گے، تم آگے جا نہیں سکتے۔ تو بہت چند شرائط تھی جن پر طرفین سے معاہدہ ہوا۔ تو یہاں پر یہ بتانا مقصود ہے، وہاں پر تقریباً بہت سارے شرائط ان دونوں کے سامنے آئے، فریقین کے سامنے آئے، لیکن بعض شرائط ان کے اندر ایسے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کا خون ابل رہا تھا۔ پہلی شرط تو اس کے اندر یہ تھی کہ جب یہاں تک آ چکے اب واپس چلے جاؤ، اس سال تم عمرے کے لیے نہیں آ سکتے، اگلے سال آؤ گے، وہ بھی 3 دن کے لیے تمہارا قیام رہے گا، نیام میں رہنے کی تلواروں کے علاوہ تمہارے پاس کوئی رہنا نہیں چاہیے، بس 3 دن کا ٹائم ہے۔ پھر دوسری شرط یہ تھی کہ قریش کا اگر کوئی فرد تمہارے پاس آ جائے تم اس کو واپس روانہ کر دیں، ہاں اگر تمہارا کوئی فرد قریش کے پاس آ جائے تو ہم روانہ نہیں کریں گے۔ ایسے خطرناک شرائط تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اب وہ معاہدہ آیا، آ کر کے صحابہ کے سامنے پڑھ کر سنایا تو صحابہ آگ بگولا ہو گئے۔ حضرت عمر یہاں تک کہہ دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اللہ کے سچے ماننے والے نہیں ہیں، کہ ہم آپ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، کہ ہم حق پر نہیں ہیں۔ اگر ہم حق پر تھے تو ہم نے دب کر کے صلح نامے کو اس پر دستخط کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ ہم دب کر کے صلح کیوں کریں؟ ہم حق پر ہیں، حق ہی غالب آنے والا ہے، ہمیں دب کر صلح کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم کے خلاف میں جا نہیں سکتا۔ تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے آرڈر آ چکا ہے۔ تو حالات اتنے سخت تھے، مسلمانوں کو دب کر کے صلح کرنا پڑا۔ تو آج کے جو حالات ہیں، ہم ہر چیز حکومت کی مان رہی ہیں، لاؤڈ سپیکر کا بائیکاٹ، تو بائیکاٹ ہم نے کر دیا ہے۔ مساجد پر آج بھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، بہت ساری مساجد ہیں جہاں پر سازشوں کے تحت
مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، شاہ جہاں والی تاریخی عمارت کو جو مسجد ہے اسے بھی اب نشانے پر لا کر کے ٹارگٹ بنا کر کے اسی مندر میں بدلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو ساری چیزیں، یہ حالات، یہ احوال ہمیں مسلمانوں کو یہ درس دیتی ہیں کہ ہمارا تعلق اپنے رب سے انتہائی کمزور پڑ چکا ہے۔ اگر تعلق ہمارا مضبوط ہوگا تو یہ حالات ہمیں دیکھنے کو خدا کی قسم نہیں ملے گی۔ ہاں اگر مل جائیں تو حدیبیہ کے اندر جو موقع پر صلح نامہ ہم نے اختیار کیا ہے تو اس کے بعد ہمیں فتح ملنے والی ہے، اور جو مسلمانوں پر حالات آ رہے ہیں یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسے حالات میں تم اپنے رب سے لو لگانا شروع کر دو تو خدا کی قسم ایسا وقت ضرور آئے گا ہر گھر کے اندر اللہ کی صدائیں گونجنے لگے گی۔ لیکن یہ طرف تو ہماری کانوں میں آ رہی ہیں، یہ آوازیں گونج رہی ہیں، حالات کے اندر ہم بھی سہ کر کے چل رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے دل کے رخ کو موڑا نہیں ہے۔ بس ہم یہ سن رہے ہیں کہ فلاں جگہ آیا ہے تو فلاں جگہ کا مسئلہ ہے، ہمارا تو نہیں ہے نا۔ ہماری یہ مسجد ہے، فلاں جگہ کی مسجد پر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ فلاں مسجد ہے نا، ابھی یہاں پر نوبت نہیں آئے گی۔ جب یہاں پر نوبت آ جائے گی تو اس وقت ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ ہمیں اپنے مساجد کو مضبوط کرنا ہے، مساجد کو آباد کرنا ہے، مسجد سے اپنا رشتہ جوڑنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ مسجد کے اندر اپنے تعلق کو لگا رکھ کر کے رہتا ہے، اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا تم اس آدمی کو دیکھ کر کے کہو کہ یہ صاحب ایمان۔ اب دیکھیں ساری امت ہے، ہمارا اتنا بڑا محلہ ہے، ایک مسجد ہے، اگر کم از کم ایک محلے کی ایک گلی کے اگر سارے مسلمان آ جائیں تو مسجد کے اندر جگہ ناکافی ہو جائے گی۔ تو ایک بات بتا کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ تو شہر بنگلور کے اندر جب یہ سسٹم چل رہا تھا کہ لاؤڈ سپیکر صبح سے لے کر رات کے 10 بجے سے صبح کے 6 بجے تک منع ہے، لاؤڈ سپیکر میں اذانیں دی جانے پر پابندی لگ چکی ہیں، نہیں دی جائے گی، تو مسلمانوں کے ایک نمائندی جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایک مفتی صاحب وہ گئے جا کر کے جہاں پر یہ قانون نافذ کیا جا رہا تھا وہاں پر بات چیت کرنے کے لیے ڈی سی وغیرہ جو بھی اس کے پاس گئے۔ جانے کے بعد ان سے کہا، اس حکومت کے کارندے نے کہا کہ بھائی تم فجر کی اذان پر اتنا زور دے رہے ہو تو آخر کیوں دے رہے ہو؟ تو انہوں نے اسلامی طریقے سے سمجھایا کہ اسلامی شعار ہے، مسلمانوں کی اس کی آواز گونجی، جو بھی کہنا تھا بہرحال کہہ چکے۔ وہ خود کہتے ہیں آخر میں اس نے پوچھا کہ بھائی جب تم اذان دے رہے ہو ٹھیک بات ہے، تمہارے محلے میں مثال کے طور پر 1000 لوگ ہیں، تم اذان دیتے ہیں تو آواز سن کر 100% مسجد میں آنے کے لیے لوگ تیار ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، 90% نہیں، 80 نہیں، آتے آتے 10% پر آئے۔ 10% کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر 1000 کا مجمع بھی ہو ہمارے محلے کے اندر، کم از کم 100 آدمی تو مسجد میں فجر کی نماز میں آنا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا 10% نہیں، 7%، 6%، 5%۔ آخر میں ان مفتی صاحب کو یہ کہنے پر مجبور ہونا پڑا کہ 1% بھی نہیں آتی۔ تو اس نے فوراً سوال کیا جب 1% کے لیے تمہیں مسجد میں لانا ہے تو ہزاروں کے مجمع جہاں پر غیر بھی ہوتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، اذان دینے کی ضرورت کیا ہے؟ تم ہی بتاؤ۔ خود افتخار صاحب کہتے ہیں کہ میری بولتی بند ہو گئی، میں جواب کیا کسی کو میرے ذہن میں نہیں آیا۔ جب ہماری قوم مسجد سے دور ہوتے ہوتے انہیں سہولتیں دے رہی ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مساجد سے کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے، تم پابندیاں لگانا ہے مسجد میں لگا لو، مندروں سے بدلنا ہے بدل دو، ہم اپنے گھروں کے اندر مست بیٹھے رہیں گے، آرام کے کھانے کھاتے رہیں گے۔ جب ہماری قوم بزبان حال یہ کہہ رہی ہے تو حکومت والے کیوں آگے قدم نہیں اٹھائیں گے؟ تو ساری حالتیں ہمیں اس بات پر جھنجھوڑ رہی ہیں کہ ہم اپنا رشتہ اپنے اللہ سے منائیں، ساتھ ساتھ اپنی مسجد کو حفاظت کرنے کے انتظام بنائیں۔ یہ جو حالات ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ تو ابھی شروع ہوئے ہیں اور آئندہ آنے والے ہیں، جب صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ مسلمان اور مومن کی شان یہ ہے کہ اپنے رب کے احکام پر چلے، رسول کی سنتوں کی اتباع کرے، ساتھ ساتھ حکمت اور تدبیر کو بھی اختیار کریں۔ اگر حکمت اور تدبیر کی رسی ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی تب بھی ہم حالات کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیں گے لیکن کر نہیں سکیں گے۔ تو یہ حالات ہمیں یہی درس دیتی ہیں کہ ہم اپنا تعلق اللہ سے مضبوطی کے ساتھ بنائیں، رسول کی سنتوں کو اپنائیں، اپنی مسجدوں کو حفاظتی کے ساتھ اقدامات کریں اور مساجد میں اپنا تعلق لگائیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
امین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.